بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں کراچی اور سندھ کے ساحلی علاقوں میں سیلاب کے خطرات منڈلا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے کرم سے جس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے فضل و کرم کیا ہے، یہ سیلاب بھی کراچی سے نہیں ٹکرائے گا، کیونکہ یہاں پہ عبداللہ شاہ غازی صاحب کا جو مزار ہے وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عظمت، ان کی برکت اور ان کے صحابی ہونے کی وجہ سے کراچی کو اس تمام آفات سے محفوظ رکھتا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت بھی جو امید ہے کہ سیلاب کراچی کے ساحل سے نہیں ٹکرائے گا، لیکن ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ سندھ کو، جو کیٹی بندر ہے، سجاول ہے، بدین ہے، مٹیاری ہے، ترپارکر ہے، اس کو بھی اس سے محفوظ رکھے۔ لیکن سب سے بڑی جو بدقسمتی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ تو بہت کرم کرتا ہے، لیکن یہاں پہ بندہ جو ہے وہ کسی طور پہ کسی پہ رحم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ رحیم کریم ہے، وہ رحم کر دیتا ہے، لیکن یہاں پہ حکومتیں اور وزراء، بیوروکریٹس کے لیے یہ آفات، یہ مصیبتیں، یہ اپورچونیٹیز بن جاتی ہیں، اور اس ایمرجنسی فنڈ سے لوگوں کی امداد کے بجائے، لوگوں کی مدد کے بجائے، لوگوں کو ان کے مقام تک پہنچانے کے بجائے وہ اپنی جیبیں بھرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کون سا موقع ہے کہ اس پچھلے سال جو سیلاب آیا تھا، کمشنرز، مختار کار اور سارے بیوروکریٹس، وزراء، سیاستدان، وڈیرے، سرمایہ دار اس سرمایہ سے، اس امداد سے لطف اندوز ہوتے رہے، اپنے خزانے بھرتے رہے، لیکن کیا ان کو یہ نہیں معلوم کہ ایک دن موت بھی آنی ہے، ایک دن ان کو بھی اللہ کو جواب دینا ہے، ایک دن ان کو بھی اللہ کے آگے حاضر ہونا ہے؟ کیا ان کو یہ نہیں معلوم کہ یہ غریب، یہ جو اس وقت بیچارے مددگار پڑے ہوئے ہیں، ان کی امداد کے پیسے سے اپنے خزانوں کو جو بھر رہے ہیں، اس سے کتنے دن وہ لطف اندوز ہو لیں گے، اس سے کتنے دن فائدہ اٹھا لیں گے؟ سب سے بڑی چیز یہ ہے، اللہ کا خوف ختم ہو گیا ہے، اللہ کا ڈر ختم ہو گیا ہے۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس طرح کی چیزیں نہیں کرتا، اس طرح کے کرپشن نہیں کرتا، کیونکہ کرپشن کے بھی ذریعے ہیں، گناہوں کے بھی درجے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے غریبوں کی مدد کے لیے کہا ہے، یہاں پہ غریب کو کھانا کھلانے کا حکم ہے، یہاں پہ غریب کا کھانا کھا لیا جاتا ہے، یہاں پہ غریب کی امداد کھا لی جاتی ہے، یہاں پہ غریب کے گھر پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے، یہاں پہ غریب کی زمین پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے، یہاں پہ نقصان کسی کا ہوتا ہے سیلاب سے، فائدہ کسی اور کو مل جاتا ہے، یہاں پہ شناختی کارڈ اکٹھے کر کے پیسے اکٹھے کر لیے جاتے ہیں، ان غریبوں کے نام پہ امداد وصول کر لی جاتی ہے، کوئی پرسان حال نہیں۔ چیف جسٹس صاحب سو موٹو کیوں نہیں لیتے اس بات کے اوپر؟ چیف جسٹس صاحب اس سیلاب سے، اس سائیکلون سے متاثرین کے لیے سو موٹو کیوں نہیں لیتے؟ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں تو سو موٹو لے لیتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے سیاسی اس کے اوپر تو سو موٹو لے لیتے ہیں، لیکن کہ سیلاب سے متاثرین جو پچھلے سال ہوئے ہیں ان کے اوپر سو موٹو کیوں نہیں لیا گیا کہ اب تک وہ بیچاروں مزار پڑے ہوئے ہیں، ان کے کوئی پرسان حال نہیں ہے؟ کیا ہم یہ جو سائیکلون آیا ہے اس میں بھی جو متاثر ہوں گے، کیا انہوں نے سوچا اس وقت تو ان کو شفٹ کر رہے ہیں، دوبارہ جب وہ اپنے گھروں کو جائیں گے ان کے گھر اس قابل ہوں گے کہ وہ اپنے گھروں کو جا سکیں؟ کیونکہ سیلاب تو اس کو تباہ کر کے جا چکا ہوگا، ان کے سامان، ان کا اسباب سب بہا کے لے گیا ہوگا، ان کو تو خالی ہاتھ لے کے گئے شفٹ کرنے کے لیے اسکولوں میں، اور اس میں اس کے بعد ان کا کیا ہوگا؟ ان کے نام پہ ایمرجنسی فنڈ حاصل کر کے وڈیرے، سرمایہ دار، وزراء اور سماجی کارکن اپنی جیبیں بھریں گے۔ لہٰذا چیف جسٹس صاحب، چیف آف دا آرمی اسٹاف سے اپیل ہے کہ اس سائیکلون سے متاثر ہونے والے لوگوں کی بھرپور مدد کی جائے، کیونکہ سجاول، بدین، ٹھٹا، مٹیاری اور یہ جو کیٹی بندر، شاہ بندر میں جو لوگ رہتے ہیں وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ لوگ ہیں، ان کے پاس تو جو کچھ تھا وہ بہ جائے گا، اب ان کو تو خالی ہاتھ شفٹ کیا گیا اسکولوں میں، سرکاری اداروں میں۔ 4-5 دن بعد نہیں، 10 دن بعد، 15 دن بعد جب اپنے گھروں میں جائیں گے، نہ در ہوگی، نہ دیوار ہوگا، نہ اسباب ہوگا، نہ کھانے کو کچھ ہوگا، ان کا کون پرسان حال ہوگا؟ اس لیے میں چیف جسٹس صاحب سے، چیف آف دا آرمی اسٹاف سے اپیل کرتا ہوں کہ اس سیلاب اور چیف آف دا آرمی اسٹاف سے اپیل ہے کہ اس سائیکلون سے متاثر ہونے والے لوگوں کی بھرپور مدد کی جائے، کیونکہ سجاول، بدین، ٹھٹا، مٹیاری اور یہ جو کیٹی بندر، شاہ بندر میں جو لوگ رہتے ہیں وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ لوگ ہیں، ان کے پاس تو جو کچھ تھا وہ بہ جائے گا، اب ان کو تو خالی ہاتھ شفٹ کیا گیا اسکولوں میں، سرکاری اداروں میں۔
4-5 دن بعد نہیں، 10 دن بعد، 15 دن بعد جب اپنے گھروں میں جائیں گے، نہ در ہوگی، نہ دیوار ہوگا، نہ اسباب ہوگا، نہ کھانے کو کچھ ہوگا، ان کا کون پرسان حال ہوگا؟ اس لیے میں چیف جسٹس صاحب سے، چیف آف دا آرمی اسٹاف سے اپیل کرتا ہوں کہ اس سیلاب اور اس سائیکلون اور اس بارشوں اور اس سمندری طوفان سے متاثر ہونے والوں کی امداد کی خود نگرانی کریں، اور مستحقین تک امداد جب تک نہ پہنچ جائے چاہے کسی کی نیند نہ سوئیں۔ شکریہ۔